وہ یہ سن کر ایک دم اچھلا اور بائیں کھول کر مجھے سمیٹنا چاہا۔ نہیں وقار، پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے مت چھوؤ، اس لیے کہ آج کے بعد میں تمہاری نہیں، مستحق کی عزت اور بیوی ہوں۔ منصوبے کو ہاتھ میں لیے ہوئے میں نے کہا، چلو بابا، بن جانا اس کی بیوی، آخری بار ہمارے سینے بھی لگ جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا، دل میں آئی اس کا خیمہ بنا کر چبا ڈالوں۔ اپنی عزت و ناموس غیرت کی اس قدر بھی کوئی بے حرمتی کر سکتا ہے؟ کم سے کم میرا ذہن تو ماننے کو تیار نہ تھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، خود پر بڑی مشکل سے قابو پا رہی تھی، کہیں ایسا نہ ہو میرا بنا بنایا پروگرام میری معمولی سی لغزش سے خاک میں مل جائے۔ آج شام تک مستحق واپس آ جائے گا، اس کا زخم کافی بہتر ہو گیا ہے، میں اسے خوشخبری سنانے جا رہا ہوں۔ جاتے جاتے اس نے کہا، وہ کتنا خوش تھا، وہ بے غیرتی کی تمام حدیں پھلانگ چکا تھا۔ انسان اتنا گھٹیا بے غیرت کمینہ ہو سکتا ہے، سوچ سوچ کر میں پاگل ہو رہی تھی۔ آخر وقار ایسے کیوں کر رہا ہے؟ ٹھیک ٹھاک مرد تھا، اسے کیا ہو گیا؟ میں تو کیا، اگر اس کی بہن بھی ہوتی تو وہ دوست کے حوالے کر دینے میں فرق محسوس کرتا۔ اس دن میں جی بھر کر روئی، باقی مانند عمر کا رونا میں ایک دفعہ رو لینا چاہیے تھی، اور جب میرے اندر کا تمام غبارہ نکل گیا تو میں نے قسم کھائی، آئندہ نہ روؤں گی، نہ پریشان ہوں گی۔ اب میں معصوم سیدھی سادی سریا نہیں تھی، ایک بھڑپی ہوئی جھنگڑتی شیرنی کا روپ دھار چکی تھی۔ اب مجھے صرف ایک کام کرنا تھا، اپنی بربادی کی زندگی سے زیادہ قیمت وصول کرنا، اور وقار مستحق کی زندگی کی قیمت اور وقت جتنا کم کر سکتی تھی کرنا تھی۔ مجھے خوشی تھی مستحق اسپتال سے آج ہی آ جائے اور آج ہی میں وقار کی پریشانی کم کر دوں، لیکن افسوس مستحق کو آنے میں مزید ہفتہ لگ گیا۔ وقار سمجھ رہا تھا کہ میں یہ سب کچھ بخوشی کرنے کو تیار ہوں جو وہ چاہتے تھے۔ مجھے اور تو کوئی اتنا دکھ نہ تھا، رہ رہ کر دکھ اس بات کا ہو رہا تھا کہ وہ وقار جسے میں جانے کیا سمجھا اور وہ کیا نکلا، اور محض اس کی خاطر کتنی انسانوں تڑپتی سکتی موت دے دی تھی، میں وقار کو اتنی آسانی سے کیسے معاف کر دیتی؟ پھر مستحق آ گیا، گھر میں نئی طرح کی رونقیں اٹھ کھلیاں کرنے لگیں۔ اب مجھے اگر تھوڑا بھی سکون مل سکتا تھا تو وہ صرف یہی طریقہ تھا کہ ان دونوں سے انتقام لے کر خود تھانے چلی جاتی اور اقبال جرم کر لیتی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے منصوبے پر عمل کرتی، میں کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھی کہ ایک دن ایک نئی انکشاف نے میرے ذہن کے پر خچے اڑا کر رکھ دیے۔ شاید وہ ضرورت سے زیادہ چالاک اور مکران تھے اور میں اتنی نادان تھی۔ سریا بیگم، وقار تو گھر پہنچ چکا ہے، اسے اب بھول جاؤ، اب تمہیں میرے اشاروں پر ناچنا ہوگا، ایک دن مستحق کہہ کے لگاتا ہوا بولا۔ لیکن ایک بات میری سمجھ سے باہر تھی، اس نے میرے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی۔ پہلے تو میں سمجھی یہ کوئی فراڈ ہے، وقار ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، لیکن یہ حقیقت تھی، وقار صاحب جا چکے تھے اور اب میں مستحق کے رحم و کرم پر تھی۔ ادھر مجھے اپنا منصوبہ خاک میں ملتا دکھائی دے رہا تھا، وقار بھاگ گیا تھا، میری آرزو، میرے ارمانوں کا قاتل تو وہ تھا، مجھے تو انتقام اس سے لینا تھا، لیکن یہاں کامیابی پلٹ گئی تھی۔ مستحق سے میں نے کئی مرتبہ فریاد کی کہ مجھ سے شادی کر کے مجھے ہمیشہ کے لیے تحفظ دے دو، میں برباد تو پہلے ہی ہو چکی ہوں، اب مجھ میں ہمت نہیں کوئی نیا صدمہ برداشت کرنے کا۔
میں نے اپنے منصوبے سے دستبردار ہونے کی سوچ کر مستحق سے درخواست کی، تمہیں صرف میری داشتہ کے طور پر رہنا ہوگا، شادی کے چکروں میں نہ پڑو، میں تو پہلے ہی شادی شدہ ہوں۔ وہ انتہائی کمینگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑبڑایا۔ میں نے مستحق کی بڑی منت سماجت کی، لیکن وہ میرے بے بسی پر کہکے لگا تھا، پہلے تو تمہیں زخمی کرنے کا مزہ چکھاؤں گا، بعد میں سوچوں گا تمہارے ساتھ کیا کروں۔ مجھے معاف کر دو مستحق، اتنے بڑے شہر میں میرا کوئی نہیں اب سوائے تمہارے۔ ہاں ہاں یہ تو ہے، تو میرے اشاروں پر ناچنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر میری ہمدردی چاہے تو، ورنہ کیا مستحق؟ میں مکمل طور پر ہتھیار پھینک چکی تھی، جاننا چاہتی تھی وہ کیا چاہتا ہے، ورنہ تم خود ذمہ دار ہو، اپنا سیاہ سفید سوچ لو، کوئی زبردستی نہیں۔ وہ میری بے بسی پر طنز کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، چند دن مجھے سوچنے کی مہلت دو، میں کوشش کروں گی تمہاری بات مان لوں یا پھر تمہارا گھر چھوڑ دوں۔ میں کوئی فیصلہ کرنا چاہتی تھی، لمحہ لمحہ سسکتی زندگی سے تنگ آ چکی تھی۔ ٹھیک ہے سوچ لو، کہہ کر وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ سارا دن باہر رہتا، نہ جانے کیسی نوکری کر رہا تھا۔ وہ چند دن گزرے ہوں گے، وہ کہنے لگا، تو پھر کیا سوچا سرایہ رانی، ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکی، آج رات کی مہلت دے دو، صبح ہوتے ہی میں تمہاری بات مان لوں گی یا یہ گھر چھوڑ دوں گی۔ میری بے بسی انتہا کو تھی۔ بالکل ٹھیک، اس نے ایک شیطانی قہقہہ لگایا۔ وہ جانتا تھا یہ کہاں جائے گی، اسے میری بات ماننا پڑے گی، جب مجھے اپنی عزت کی پوری قیمت وصول کرنا تھی۔ میں اتنی سستی تو نہ تھی جتنی وہ سمجھ رہا تھا۔ رات آدھی سے زیادہ ڈھل چکی تھی، دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ وہ رات تھی جس کی میں نے مہلت مانگی تھی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو ہاتھوں میں پستول لیے دو نقاب پوش میرے سامنے تھے۔ میں خوف سے لرز گئی، لیکن جلدی سنبھل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے یا میں ان سے کچھ پوچھتی، انہوں نے مجھے اٹھا کر گاڑی میں ڈال دیا۔ خبردار، چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں، ایک نقاب پوش نے دھمکی دی، اور پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ جب ہوش آیا تو میں ایک انتہائی قیمتی بیڈ روم میں تھی، اور میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھا کوئی سگار پی رہا تھا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر بولا، دیکھو لڑکی، تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، یہ بہت بڑا بنگلہ ہے جس کے بیڈ روم میں تم موجود ہو، میں نے تمہیں 60,000 میں خرید لیا ہے، میں کبھی کبھار آیا کروں گا، ماضی کو بھول جاؤ، نئی زندگی سے سمجھوتا کرنے کی کوشش کرو، یہاں پر تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، نوکر خدمت کے لیے حاضر ہیں، ہر چیز تمہیں اشارہ کرنے پر مل جائے گی، لیکن کوئی احمقانہ حرکت کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ پچھتاؤ گی۔ چوٹیں کھانے کی شاید اتنی عادت ہو چکی تھی کہ اس کا انکشاف سے کوئی مجھ پر بجلی نہ گری، تو میں 60,000 میں فروخت کر دی گئی ہوں۔ اس کے جانے کے بعد میں نے سوچا، چلو کوئی بات نہیں، اور کچھ نہیں تو کم از کم گھر اور تحفظ تو مل ہی گیا ہے۔ کافی دیر روتی اور سوچتی رہی، پھر ایک چھناکے سے اٹھ بیٹھی، چلو زندگی کو اپنے ارمان پورے کر لینے دو، میں حالات سے ہر طور سمجھوتا کروں گی، یہ جو کوئی بھی ہے میری عزت کی دھجیاں بکھیرے گا، لیکن گھر تحفظ تو دے گا، ضرورتیں تو پوری کرے گا، ایسے بھی تو میرے پاس کیا رہ گیا، بس ایک صدمہ مجھے سنبھالنے نہیں دے رہا تھا، ایک شخص بھاگ گیا اور دوسرے نے 60,000 وصول کرنے اور خوش و خرم گھوم پھر رہے ہیں۔ چلو زندگی نے ساتھ دیا تو پھر کبھی سہی، ہر حال میری زندگی کا مقصد صرف ایک ہی تھا، ان دونوں سے انتقام لینا
اور نہ مجھے جینے کی کوئی آرزو نہیں تھی۔ وہ سیٹھ صاحب ہفتے میں 1-2 دفعہ آتے اور پھر چلے جاتے۔ اس نے میری عزت لوٹ کر جو مجھے عزت اور مقام دیا، اس کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کئی قسموں کی گاڑیاں میرے لیے مخصوص کر دی گئی تھیں، نوکر میرے اشاروں پر ناچتے، طرح طرح کے کھانے، ضرورت کی ہر چیز، دولت کے انبار میرے قدموں میں۔ صرف معمولی سا تحفظ تلاش کرنے والی کو سب کچھ ہی تو مل گیا تھا۔ لوٹی ضرور تھی، لیکن بھاری قیمت کے عوض میں کافی مطمئن ہو گئی تھی۔ گھر پر میرا مکمل کنٹرول تھا، میرا ہر طرف سے خیال رکھا جاتا، ہر طرح سے خدمتگار موجود تھے۔ سال بھر کا عرصہ گزر گیا، میری زندگی ایک ہی معمول پر گزر رہی تھی۔ دکھ بانٹنے والا کوئی نہ تھا، باقی سب کچھ تھا۔ شام کو ڈرائیور مجھے سیر و تفریح کے لیے لے جاتا۔ زندگی بڑی عجیب سی موڑ پر آ گئی تھی، لیکن مجھے سکون نہیں مل رہا تھا۔ جب عام حالات میں میری زندگی قابل رقص تھی، زندگی مخصوص دائرے میں گھومتی رہی اور میرے اندر والا پکتا رہا۔ آہستہ آہستہ کرنسی نوٹوں کی بدولت ڈرائیور کو میں نے قابو کر لیا تھا اور اس سے مشتاق کی خبر گیری کرواتی رہی، اور جلدی یہ پتہ چل گیا مشتاق بھی سیٹھ صاحب کا کارندہ ہے۔ لیکن اگر ایسا ہے تو سیٹھ صاحب نے 60,000 اسے کس لیے دیے؟ وہ اسے بھی اس سے چھین سکتے تھے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ شروع میں میری نگرانی کی جاتی رہی، لیکن شاید اب سیٹھ صاحب کو یقین ہو گیا تھا کہ بھاگے گی نہیں، مجھے آزاد کر دیا گیا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے اتنی عیاشی کی زندگی چھوڑ کر کہاں جائے گی۔ یہ تھی بھی حقیقت، ایسی زندگی تو خوابوں میں دیکھنے بھی مشکل تھی، لیکن میرے اندر جو آگ لگی تھی وہ تو کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ میں نے ڈرائیونگ سیکھ لی تھی اور خود گھومنے پھرنے لگ گئی تھی۔ سیٹھ صاحب، جن کا نام طارق تھا، کوہنور ہو گیا تھا۔ اب یہ نہیں جائے گی۔ اور پھر میں نے اداکاری کرتے ہوئے سیٹھ صاحب کا دل بھی جیت لیا تھا۔ اگر میرے اندر انتقام کی آگ نہ لگی ہوتی تو یہ زندگی دنیا میں جنت تھی۔ اور پھر یہ سیٹھ صاحب تھے، اتنی آزاد خیال کہ انہیں کسی چیز کی اتنی پرواہ نہیں تھی، نہ جانے کیا کاروبار کرتے تھے۔ ان کے دولت کے ڈھیر ہر طرف لگے تھے، ہر کوئی ملازم عیاشی کر رہا تھا، لیکن مشتاق شاید کوئی عام سا کارندہ تھا، ورنہ اس معمولی سے مکان میں نہ رہ رہا ہوتا۔ جب دوسرے ملازم اچھے خاصے مالدار لوگ تھے، دولت کی خوب ریل پیل تھی۔ اس زندگی کو دھکارنا اتنا آسان نہ تھا، لیکن میں اپنی بربادی کو کیسے بھول جاتی؟ مجھے اپنے پورے گھر کا حساب لینا تھا۔ اور پھر جب سیٹھ صاحب بیرون ملک ٹور پر گئے تو مجھے موقع مل گیا۔ آپ کو شاید یقین نہ آئے، اب میں وہ معصوم سریا نہیں تھی جس نے وقار جیسے غلیظ آدمی کو افسردہ ہونے سے بچانے کے لیے گھر بار چھوڑ دیا تھا۔ اب میرے اندر آندھیاں تھیں، دنیا بھر کے طوفان امڈ آئے تھے، اور پھر ایسے حالات سے جب پالا پڑے تو کوئی بھی انسان وحشی بن سکتا ہے۔ جہاں جہاں سے میری گزری تھی، مجھے آدم خور تو بننا ہی تھا۔ ایک رات میں نے ضرورت کا سامان لیا، گاڑی میں رکھا اور اللہ کا نام لے کر چل نکلی۔ پہلے مشتاق کا پتہ کیا۔ میری بد نصیبی کہ وہ اس دن گھر پر نہ ملا۔ اب مجھے وقار کا پیچھا کرنا تھا۔ گویا یہ کام آسان نہیں تھا، ہزاروں میل کا سفر مجھے تنہا کرنا تھا۔ لیکن جب انسان زندگی کو داؤ پر لگا دے تو کچھ مشکل نہیں، آسانیاں خود بخود ساتھ دینے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ انسان میں ہمت اور حوصلہ ہو تو منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔
مجھے کسی طرح کوئی ڈر خوف نہیں تھا، بس ایک دعا کر رہی تھی خدا سے کہ وقار تک پہنچنے کے لیے مجھے زندگی اور ہمت دینا، کہیں راہوں میں زندگی ساتھ نہ چھوڑ جائے۔ ذرا سا یہ خوف ضرور تھا۔ وقار کا ایڈریس میرے پاس تھا۔ مختار بھائی جب گھر خط لکھتے تھے تو میں پڑھتی رہتی تھی۔ ان کے گھر کا پتہ مجھے اتنا یاد ہو گیا تھا جتنا اپنے گھر کا یاد نہ تھا۔ وقار گھر ہی گیا ہوگا اور کہیں تو جانے کی صورت ہی نہ تھی۔ راستے میں ایک رات ایک جگہ میں نے قیام کیا اور پھر ایک رات اور ایک دن کا سفر کر کے میں نے وقار کے گھر کے قریب پہنچ چکی تھی۔ میرے اندر کی عورت زخمی شیرنی کی طرح چنگاڑ رہی تھی۔ مجھے کسی چیز کا ذرا بھی خوف نہ تھا۔ انتقام کی آگ شعلے برسا رہی تھی اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ عجیب اتفاق، اسی دن وقار کی شادی کے شہنائیاں بجے تھے۔ شام کے دندل کے ہرسو پھیل چکے تھے۔ اس کے گھر میں کافی لوگ جمع تھے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے ایک عورت سے پوچھا۔ گاڑی میں نے وقار کے گھر سے کافی دور کھڑی کی تھی۔ وقار کا نکاح ہو رہا ہے، مگر آپ کون ہیں؟ وہ عورت پوچھتے ہوئے مجھے گھورنے لگی۔ میں بھی عورت ہوں، یہ کہہ کر میں آگے نکل گئی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وقار مجھے دیکھ نہ لے۔ گویا کہ میں نے کافی حد تک حلیہ بدل رکھا تھا۔ ادھر ادھر ٹہلتے زیادہ دیر نہ لگی تھی کہ لوڈ شیڈنگ نے میری مشکل آسان کر دی تھی۔ میں گھر کے اندر گھس گئی۔ گیس وغیرہ جلنے تک میں ایک محفوظ جگہ چھپ چکی تھی۔ مجھے کافی دیر چھپنا پڑا۔ حسن اتفاق کہ جہاں میں چھپی تھی قریب ہی دلہن کا کمرہ تھا۔ پھر وہ وقت آیا، وقار صاحب سامنے سے آتے دکھائی دے اور ساتھ والے کمرے میں داخل ہو گئے۔ مجھے بڑی محفوظ جگہ مل گئی تھی۔ عام طور سے مجھے کوئی خطرہ نہ تھا۔ چہل پہل ختم ہو چکی تھی۔ میں نے کھڑکی کے پیٹ سے کان لگا دی۔ آوازیں آ رہی تھیں اور یہ آواز وقار کی تھی۔ اسے میں کیسے بھول سکتی تھی؟ یہ آواز تو روز قیامت بھی یاد رہے گی۔ اور اس آواز کی خاطر میں نے کتنی بڑی قیمت دی تھی، میں اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ نجمہ، آپ کل تک میری بھابھی تھی اور قسمت کی آج تم میری بیوی بن چکی ہو۔ جہاں میں نے یہ زہر نگلا تمہیں بیوی بنانے کا، وہاں تمہیں بھی ایک زہر نگلنا پڑے گا۔ میں تم سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا، سب کچھ بتا دینا چاہتا ہوں، لیکن تمہیں دل مضبوط رکھنا ہوگا اور یہ راز رکھنا ہوگا۔ نجمہ، تمہارا سہاگ لوٹانے والا میں ہی ہوں۔ جہاں مختار بھائی نوکری کرتے تھے وہاں سے ایک لڑکی کو میں نے اغوا کیا تھا اور وہ لڑکی ہی میری کل کی کائنات ہے۔ اسے میں ایک لٹیرے کے پاس کراچی چھوڑ کر آیا ہوں۔ بہرحال وہ میری زندگی ہے، میں اس کے بغیر جی نہیں سکتا۔ اس لڑکی کو جہاں میں چھوڑ آیا ہوں وہ بہت ہی مکار، فریبی اور دغاباز نکلا۔ مجھے بڑا بھروسہ اور فخر تھا اس پر، لیکن وہ کمینگی کی تمام حدیں پلنگ گیا۔ اس نے مجھے ہر طرح سے بلیک میل کیا۔ مجھے وہ ہر روز پولیس کو بتا دینے کی دھمکی دیتا۔ اس نے اس کے عوض میری بیوی کی عزت کو لوٹنا چاہا تو میں نے یہ کچھ بھی برداشت کر لیا۔ بس صورت دیگر ہمیں وہ بربادی دیکھنا پڑتی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور میں مجبور ہو گیا۔ میرے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ ہی نہ تھا۔ میں سریہ کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا۔ چلو جیسے بھی حالات میں ملیں گے مجھے منظور ہے۔ میں اسے صبح لینے جا رہا ہوں۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ سریہ کے بھائیوں نے بھائی مختار کو قتل کر دیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے میرا پتہ نہیں دیا تھا۔ میں نے ساری معلومات اکٹھی کر لی ہیں۔ سریہ کے دو بھائی مختار بھائی کے قتل کے جرم میں جیل میں ہیں۔ اس کے والدین مر چکے ہیں۔ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے۔
सरिया के अगवा होने का और बाकी इसके भाई वो जगह ही छोड़कर चले गए और अब सरिया का मेरे सिवा कोई नहीं। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ करते हुए ये वादा भी करोगी कि ये राज रखोगी। वक्कार की जुबानी ये कुछ सुनकर आगे कुछ सुनने की मुझे हिम्मत ही ना थी। मैं लड़खड़ाई गिरी और मेरी चीख निकल गई। पिस्तौल दूर जाकर गिरा। चीख की आवाज सुनकर घर में भगदड़ मच गई। सब लोग दौड़े आए। मुझे बस इतना याद है कि वक्कार ने मुझे अपने बाजुओं में थाम कर चारपाई पर रख दिया। फिर कुछ होश ही नहीं रहा। फिर जब होश आया था तो मैं अस्पताल के बेड पर थी। जब कुछ ठीक हुई, कुछ हिम्मत हुई तो मैंने वक्कार से कहा, मैं तुम्हें कत्ल करने के इरादे से आई थी, लेकिन अब तुम्हें महज मुख्तार भाई की वजह से और इनकी बीवी के लिए जिंदा छोड़े जा रही हूँ। नहीं सरिया, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वक्कार घबराया। ये ठीक है कि तुम्हारे प्यार में बहुत बड़ी कीमत दी है मैंने और किसी हद तक तुम भी सच्चे और मजबूर थे। मैंने सब कुछ सुन लिया है और यकीन कर लेती हूँ, लेकिन अब मैं किसी और की मलिकत हूँ और मैं उसे छोड़ सकती हूँ, ना वो मुझे छोड़ सकता है। 60,000 में तुम्हारे मुश्ताक ने मुझे फरोख्त जो कर दिया था और अब मैं जो जिंदगी गुजार रही हूँ वही मेरी असल जिंदगी है। लाख चाहो तो मैं नहीं भाग सकती। मैं किसी का घर आबाद करने के काबिल हरगिज नहीं, ना करना चाहती हूँ। तुम आज भी सरिया मेरे लिए इतनी ही अजीम हो जितनी पहले दिन थी। वक्कार मेरे पाँवों पर ज़ारों कतार रो दिया, लेकिन ये सब मेरे इख्तियार में नहीं। अगर वाकई तुम्हें मुझसे प्यार है, तुम सच्चे हो तो इस सेठ से मिलो जिसने मुझे खरीद कर दुनिया जहां की नेमतें दे रखी हैं। वक्कार को रोते चीखते चिल्लाते मैं वापिस आ गई। मैं वहां मरना चाहती थी, लेकिन अभी मुझे मुश्ताक से हिसाब चुकाना था। वालिदैन मर गए, 2 भाई जेल चले गए और बाकी वो जगह ही छोड़कर चले गए, और भाई मुख्तार जैसे अजीम आदमी की मौत, ये सब कैसे बर्दाश्त कर लेती। मैं मुश्ताक का पीछा ही कर रही थी कि एक दिन वक्कार आ पहुंचा और सेठ साहब के सामने गिड़गिड़ाया। सेठ साहब ने मुझे इसके हवाले कर दिया, लेकिन फैसला मुझ पर छोड़ दिया और मैंने सेठ साहब को खुदा हाफिज कहते हुए वक्कार का हाथ थाम लिया और मैंने इसको अपने और अपने प्यार की जीत समझा और वक्कार के साथ रहने के लिए तैयार हो गई। लेकिन न जाने मेरे भाइयों को कैसे और कहां से पता चल गया, इन्होंने एक दिन वक्कार को कत्ल कर दिया और मैं वहां से भाग गई। वो मुझे भी कत्ल कर देते और आजकल मैं पागल का रूप धार कर मेडिकल हॉस्पिटल में हूँ। जो मेरा अंजाम हुआ वो हर उस लड़की का अंजाम होता है जो अपने वालिदैन की इज्जत की धज्जियां उड़ाती हैं। काश इबरत का नमूना बनने से कबल हम लड़कियों को समझ आ जाए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के खुदा हाफिज।